بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مولا علی کی شان میں کچھ باتیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابہ رسول حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، مجھ سے سوال کرو، اللہ پاک کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی پوچھو گے میں تو تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ منبع علم و حکمت مولائے کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر یا نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا علم ہو جاتا تو صحابہ کرام علیہ السلام رضوان آپ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتویٰ بتاتا ہوں تو یہ ان سے تجویز کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بلکہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی مسائل کے لیے حضرت علی مرتضیٰ علیہ کے پاس بھیجا کرتی تھیں، جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت شیخ ابن بانی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کیونکہ وہ اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ میں علم میراث سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں جو کتب حدیث میں اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ولادت با کرامت کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا کا دیدار کیا ہے، کیونکہ آپ نے ولادت کے بعد سب سے پہلے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت قرار پایا، جیسا کہ ترجمہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ جامع ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ انصاری صحابی حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ بابائے مناقبت علی ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اور ویوز، اگر آپ کو یہ حدیث یا باتیں اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔